عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم ایمان کا ذریعہ۔ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کالج میں یا یونیورسٹی میں، اور خاص طور پہ جس کو ہم پاکستان میں کمپیریٹیو ریلیجن کہتے ہیں، یہاں پر ورلڈ ریلیجنز کہتے ہیں، تو مجھ سے بچے اور بچیاں جو غیر مسلم ہیں وہ ایک بات پوچھتے ہیں کہ جب آپ ہمیں عیسائیت بھی پڑھا رہے ہیں، یہودیت بھی پڑھا رہے ہیں اور مذاہب بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ خود مسلمان کیوں ہیں؟ تو ان کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دراصل اسلام میں جو ایک خاصیت ہے، ایک یونیکنس ہے کہ ہمارے پاس بلائنڈ فیتھ، اندھا اعتقاد، وہ ہمارے پاس اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن اس کے برعکس ہمیں آنکھیں کھولنے کی تلقین کر رہا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم آنکھیں کھولتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا اپنے عقل کو، سینسز کو یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں گہرائی سے غور نہیں کرتے؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسلام میں بالکل برعکس، کہ ہمیں باقاعدہ تدبر، غور، فکر، عقل کو استعمال کرنا، اپنی تمام حصوں کو بروئے کار لانا۔ اندھا اعتقاد، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے جا رہے ہو، اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تو فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ اور جگہ فرمایا، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوٹ کیا، سورہ آل عمران کی ابتدا میں آیت نمبر 7 ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو علم میں پختگی، رسوخ حاصل کرتے ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی شرط ہے، اور ایمان کی بنیادی سیڑھی وہ علم ہے۔ عزیزان گرامی، علم نہیں ہے، ایمان میں خلل ہے۔ آج کے دور میں اگر ہمارا مسلمان امت مسلمہ پٹ رہی ہے تو اس کی سب سے بنیادی وجہ ہم علم سے، قرآن کے علم سے بے بہرا۔ اس بات پہ اختتام کروں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آس پاس لوگ جہالت کے اندھیروں میں باقاعدہ اٹے ہوئے، گھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 23 سال بعد وصال ہوا۔ لگ بھگ 1,20,000 سے زائد صحابہ صرف حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ کے قریب صحابہ بتائے ہیں، واللہ اعلم، یہ مجھے ابھی حوالہ یاد نہیں ہے، اس پہ آپ بھی ذرا دیکھیے گا، میں خود بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین وہاں رک جاتا۔ تقوی کا پیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ماں باپ ان پر قربان، علم کا پیکر، ایمان کا آپ نام لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الکامل تھے، ان کی ذات گرامی میں موجود، آپ کا وصال ہو گیا۔ اب دین تو وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کہ آپ نے اپنے پیچھے وہ صحابہ کرام چھوڑے جو ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں وہ اپنی مثال آپ، زہد و ورع میں ابو ذر الغفاری، علم کی گہرائیوں میں معاذ بن جبل، ابن مسعود، قرآن میں ابی بن کعب، جامعیت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امانت داری میں ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ نام لیں اور آپ کو ہر شعبے میں صحابہ کرام نظر آئیں گے۔ واقعہ حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو الٹریٹ ہو، سب کو قرآن کی تعلیمات آپ نے پہنچائیں۔
آپ کے شاگردوں نے پہنچائیں۔ ہمیں یہ ملتا ہے مدینہ منورہ میں خاص طور پہ کہ صحابی آئے ہیں، اسلام قبول کیا، صحابی ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اسلام سکھائیں۔ اے عمر ان کی ذمہ داری لے لو، اے ابن مسعود ان کی ذمہ داری لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ہر صحابی رسول قرآن کی بنیادی علم سے واقف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 12,000 علماء صحابہ، جو علماء تھے، مفتیان تھے، وہ چھوڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر دوبارہ عروج کی طرف آنا ہے، اگر دوبارہ ہم نے جاگنا ہے، تو صرف ایک واحد راستہ علم کا، اور قرآن اور سنت رسول کے علم کا۔ ایک مسلمان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اگر وہ رسول اللہ کا پیغام، جس کے لیے وہ رسول کہلاتے ہیں، پیغامبر کہلاتے ہیں، اگر اس کے لیے ہی وقت نہ دیا، اگر کم از کم پیغام ہی وصول نہ کیا، تو ہم اللہ کو تو درکنار رسول اللہ کو بھی منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم قرآن کا، حدیث رسول کا بنیادی علم، اس سے اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید اور شہادت، قرآن ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ حکم الہی ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اللہ کی راہ میں، انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تمہیں اس بات کا احساس، شعور نہیں ہو رہا، کم از کم اس وقت۔ سورہ آل عمران میں بل احیاء عند ربهم یرزقون، نہ کہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور فرحین، بہت ہی خوشی میں، بہت ہی مزے میں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جو اللہ کا فضل، کرم ان پر برس رہا ہے۔ اور پھر یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے، ہم جیسے لوگ، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ دیکھو اصل زندگی تو یہ ہے جس میں ہم ہیں۔ شہید کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی خوف کسی مستقبل کا، نہ کوئی ماضی کا غم، نہ کوئی پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کافی ہے شہید کی عظمت کے لیے اور شہادت کے درجے کو سمجھنے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے شہید کا رتبہ، جب میں نے شہید کی میزبانی اللہ کی طرف سے دیکھی، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے، مگر جو نبی کا رتبہ ہے، بلند رتبہ، وہ مجھے آڑے آ رہا تھا۔ شہید، اسے اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نوازیں گے کہ اس کی جو خواہش ہوگی، جب اسے پوچھا جائے گا کہ کوئی دل میں خواہش رہ گئی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو، تو وہ یوں کہے گا کہ اے اللہ، ہاں مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے کہ میں دنیا میں جاؤں اور آپ کی راہ میں پھر سے قربان ہوں، آپ کی راہ میں پھر سے یہ جان نچھاور کروں، قربان کر دوں۔ میرے شیخ والد شہید، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ یہ دعا تو مانگا ہی کرتے تھے، اور میں نے ان کو بچپن سے مانگتے ہوئے سنا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک،
لتکون کلمتک ہی العلیٰ، کہ اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما دیں تاکہ آپ کا بول بالا ہو جائے، آپ کا نام بلند ہو جائے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ سے شہادت مانگا کرو، موت تو آنی ہی ہے، موت تو ہر حال میں آئے گی، ہاں اگر شہادت کی صورت میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سے اختتام کرتا ہوں، جو صحیح بخاری میں کوٹڈ ہے۔ ان کی دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وقبرا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما دیں اور میری قبر اپنے رسول کے پیارے شہر میں عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول فرمائے، اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔